اب بتاتے ہیں کہ تمہارا کام ہی جہاد ہے۔ مولانا اس میں اب اس طرح ایک طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ لڑتا نہیں ہے، مبتدا خبر ہو گیا۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، زمان کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، مکان میں آپ کے ساتھ ہے، اعتقاداً آپ کے ساتھ ہے، نصرتاً آپ کے ساتھ ہے، مسلک میں آپ کے ساتھ ہے، جو صحابہ آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں یہ ہے کہ بہت رحم دل ہے۔ سمجھے؟ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد تو اس کا کام رسالت ہے، وہ لڑتا مڑتا نہیں ہے، لڑتے آپ کے ساتھ والے، الذین معہ، یہ موصول صلہ مل کر کے، الذین ثبتوا معہ، ثبت فعل وفاعل، معہ اس کے لیے ظرف بنے گا، یہ الذین کے لیے بنیں گے صلہ، اور الذین مرفوع محل مبتدا بنے گا، اشداء علی الکفار، یہ اس کے لیے خبر، رحماء بھی خبر ہے۔ اڑے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہوگا نبی کے صحابہ لڑاکو ہے، باقی وہ اللہ کا ولی، وہ لڑتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ اور یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، وقف بھی لگا ہوا رسول اللہ پر، اس وقت یہ مبتدا خبر ہوں گے، محمد کا کام لڑنا نہیں ہوگا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لڑتا مڑتا نہیں ہے، لیکن سپاہی صحابہ لڑتا ہے۔ سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ لڑتے ہیں جی۔ یہ ہو گیا۔ میں گیا تو ایک دفعہ یہ مولوی حبیب الرحمن جو کل آیا تھا، رات کو 2 بجے 1 بجے مجھے اس نے ایئرپورٹ سے لیے پنڈی سے، تو جلسہ ہو رہا تھا ہمارے اہل سنت والجماعت والوں کا، لیکن یہ حال آپ کا چھوٹا سے بڑا سا حال انہوں نے، تو پگڑیاں جو کالی پہناتے ہیں ان کو جمع کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ حضرات کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض عورتیں وہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنم دیتی ہے، درد ذے کی تکلیف برداشت کرتی ہے، بچہ ان کا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے، بعض عورتیں ان کو بچہ مفت میں مل جاتا، ان کو کوئی نہ وہ حاملہ ہو گئی ہے 9 مہینہ، نہ انہوں نے کبھی نہ بچہ جنم دیا، نہ کچھ، نہ درد ذے کی تکلیف، نہ حمل کی تکلیف، نہ اللہ کا کوئی مفت میں، جیسے کہ عبدالستار عیدی سے حرامی اولاد ملتے ہیں، وہ جھولوں میں کہیں سے کسی نے ٹیوشن پڑھایا کسی کو اور حرامی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو اٹھا کر کے کیا کریں گے؟ جھولے میں ڈالو، رمضان چھپا کے جھولے میں ڈالو، اور عبدالستار عیدی، تو حرامیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ فیصل عیدی یہ عبدالستار عیدی کا بیٹا نہیں ہے، یہ خود ہی سیتا۔ عبدالستار عیدی تو مر گیا نا، تو یہ جو فیصل عیدی ہے یہ اس کا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ باپ کون ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ اس طریقے۔ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیق پوری دنیا میں، ریسرچ تحقیق امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے امریکہ میں، تو کئی زمانہ 8-10 سال اس بچے کو لگتے ہیں، بلکہ زیادہ، کہ وہ آخر تک وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، میرا باپ کون ہے۔ تحقیق کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے امریکہ میں۔ کہاں سے؟ کہ ہمارا باپ کون ہے۔ اور ان میں بعض بوڑھے ہو جاتے چلے جاتے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ امی جی کی یاری کسے، اور امی بھی اتنی سواریاں اٹھاتی ہے، سمجھے، اس کو بھی کہاں یاد رہتا ہے کہ یہ کس نے اللہ کا بھلا کرے یہ نطفہ ڈالا۔ اس بے غیرت ملک کے لیے ہم کو علماء کو کہہ رہے ہیں اور کہ اللہ کا بھلا کرے، قومی دھارے میں آ جاؤ۔ اس بے غیرت، ان بے غیرتوں کے لیے، سمجھے کہ غیرت ان کے پوری اللہ کا لغت کے اندر بھی نہیں، لغت انگریزی میں کہیں غیرت کا لفظ ہی نہیں۔ یہ ہے مولوی صاحب۔ تو تحقیق یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ حیران ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حضرات ہمارے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی کر رہے تھے، محمد الرسول اللہ۔ مولوی حبیب الرحمن مجھے لے گئے، میں نے دیکھا ایجنسی والے بھی آئے تھے، دوسرے لوگ بھی آئے تھے، سمجھے، اور ان کے بڑے بڑے خطیب جو حضرات، سمجھے، علامے تو ہوتے اشتہار کے، علامے، سمجھے، تو علامے یہی پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے کہا کہ اللہ کے لیے بیان کرو، میں نے کہا میں ایبٹ آباد جا رہا ہوں، رات کے 2-3 بجے ہیں، سمجھے، تو پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا اصل ترکیب اس کی ہے، محمد اللہ کے رسول، یہ رسول اللہ کا بدل ہے یا عطف بیان ہے محمد سے، یہ پورا محمد معطوف علیہ اور رسول عطف بیان، یہ محمد مبدل منہ اور رسول بدل، یہ دونوں مل کر کے یہ ہو گیا معطوف علیہ۔
واو عاطفہ اور الذین ثبتوا موصول صلہ اس کا عطف ہے محمد پر، یہ دونوں مل کر کے اب یہ ہو گیا مبتدا، اور اشدہ علی الکفار یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اب معنی یہ ہوگا محمد اللہ کے رسول ہے نہیں، محمد اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ والے یہ سب کے سب لڑتے، یہ سب کافروں پر سخت ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ سب سے پہلے متبوع محمد خود لڑتا ہے، صحابہ بعد میں لڑتے۔ سمجھ دونوں معنوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے۔ پہلے والے انگریز کے مزاج کے مطابق ہے، دوسرا مجاہدین کے مزاج کے مطابق۔ پہلے والے انگریز اور قادیانی کے اللہ کا مزاج کے مطابق ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ اس لیے ہمارے نبی کا لقب ہے نبی الملاحم، نبی السیف، تلوار والا نبی، نبی الملاحم، لڑائی والا نبی۔ سمجھے؟ اب آپ نے دیکھا، اب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اب معنی یہ ہوگا کہ لڑائی میں پیش اصل متبوع ہے، متبوع محمد ہے، اور الذین اس پر عطف ہوگا، معطوف علیہ عطف، معطوف عطف دونوں مل کر مبتدا، اور اشدہ علی الکفار اس کے لیے خبر ہوگی۔ سمجھے میں لوگوں مسئلہ ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ جب آپ نے سلسلہ شروع کیا تو پھر صحیح ترجمہ بھی تو کر لو نا، کیوں ڈرتے ہیں کہ ایجنسی والے آئے ہوئے؟ سمجھے؟ صحیح ترجمہ تو کرو، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اے مولانا آپ میں سے کس کو سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر ترتیب یہ ہے، بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال۔ مقتضی حال کو دیکھو، اگر حال تقاضا کرتا ہے تاکید کا تو ان زیدن قائم کہیں گے، اور اگر آپ کا مخاطب خالی ذہن ہے تو کہو گے زید قائم۔ اگر مخاطب زیادہ منکر ہے ان زیدن لقائم، اور زیادہ منکر ہے واللہ ان زیدن لقائم، اور زیادہ منکر ہے واللہ ان زیدن هو القائم۔ بلاغت اسی کو کہتے ہیں، سمجھے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عام ترتیب میرے نبی نے بتایا وہ یہ ہے کہ ارحم امتی بامت ابو بکر پہلے ہے، سمجھے؟ ارحم امتی بامت ابو واشدہم فی امر اللہ عمر دوسرے نمبر پر ہے، لیکن جہاں لڑائی کا مسئلہ ہو جائے تو عمر پہلے، اشدہ علی الکفار، اور ابو بکر رحمہ بینہم بعد میں۔ یہ بلاغت ہے، چونکہ ہم لڑائی والا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جہاد والا بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہاں عمر کی ضرورت ہے، یہاں عمر پہلے آئے گا، اور رحمہ جو ارحم امتی بھی اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا، یہ ہے جی مسئلہ۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کر درہا ایک رکوع اور سجدہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور رضامندی کو طلب کر رہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے جو محمد کے ساتھ ہے، جو صحابی ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ خود ان کی گواہی دے رہا ہے، کس کا؟ ایمان کا، کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی۔ سیماہم فی وجوہ میں اثر السجود، ان کی نشانی، ان کی علامت ان کے چہروں کے اندر ظاہر ہے، من اثر السجود، سجدے کے آثار سے، سجدے کے آثار۔ اب آپ نے دیکھا یہ نشانی کیا ہے مولانا؟ یہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ماشاءاللہ آج کل ایک کیمیکل ملتی ہے وہ لگا دو تھوڑا سا یہاں پر، بس وہ خود آہستہ آہستہ پھر یہ کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کر ابھرنا شروع ہو جائے گی، آپ کی پیشانی ابھرے گی بھی اور کالا پڑے گا، تو پھر کہیں گے من اثر السجود، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اس لیے کہ، اور یہ منافقین کے چہروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو جن کو آپ بدعتی سمجھتے ہیں، جن کو مشرک سمجھتے ہیں، ان کے چہروں کے اندر بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اصل میں یہ ایک نور ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن اس نور کے ادراک کے لیے بھی وہ نور کا ادراک ہم بھی نہیں کریں گے۔ سمجھ شریف خامنہئی کتنا خوبصورت ہے، چمڑی ہے، سمجھ چمڑا ذرا سفید ہے، تو آپ کے وفاق کا ایک بہت بڑا بت، سمجھ شریف میں جب یہاں سے ایران جب چلے گئے، سمجھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث تو ان کا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، وہ اپنے ہی اللہ کا بھلا کرے شاگردوں کا کہا ان کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، لیکن ایک دو بت ہمارے تھے، ایک وفاق کا ایک بڑا بت، بڑا 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 اور بڑا اور بڑا اور بڑا، سمجھے، اس نے شیعوں کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ خامنہئی کے چہرے میں جو نور محسوس ہو رہا ہے یہ ہمارے علماء کے چہروں میں نہیں، سمجھے، نور ہو خامنہئی کا اور اس کو بتانے والا، متعین کرنے والا وفاق کا ناظم ہو تو کیا کہنا، سمجھے۔ اس لیے کہتے تنزی جانو جان زتن دور نیست، تنزی جانو جان زتن دور نیست، لیکن چشم و گوش را آن نور نیست۔ مولانا رومی کہتا ہے ہر ماں کا لال اس نور کا ادراک نہیں کر سکتا،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر اماں جی کا آپ نے اگر دیکھا ہو مولانا، یہ اللہ تعالیٰ محدثین کے، اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس شیخ الحدیث میں باقاعدہ بخدا میرے سامنے عربوں نے کہا کننا نسمع ان هناك نورا واللہ ما رأینا هذا النور الا فی وجهک الکریم، ہم نے آپ کے چہرے میں یہ نور دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث سے کہنے لگے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، سمجھے؟ اس ادراک کے لیے بھی ایک کریم بھی ملتی ہے، سفید والے آدمی سفید بھی ہے وہ کریم، تو آپ کہیں گے یہ نور ہے، سمجھے؟ چمڑی سفید بھی۔ ہمارے حضرت کے ساتھی ڈاکٹر حسن تھے، سندھی ساتھی، ان کو تو معلوم ہوگا، انتقال ہو گیا، بڑا ماہر آدمی تھا ڈاکٹر حسن، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف سے بیعت تھے ڈاکٹر حسن، اور امریکہ میں ادھر ادھر کورسز ہوتی تھی تو یہ جا کر کورس کراتے تھے، اتنا ماہر تھا کہ امریکی ڈاکٹر بھی ان سے کورس کرتے تھے ڈاکٹر حسن سے، لیکن مذاقی تھا، میری طرح بہت مذاقی تھا ڈاکٹر حسن۔ تو ڈاکٹر حسن اپنی گاڑی بھیجتا، حضرت کو ناشتے پہ بلاتے، ڈرائیور جو اس کا تھا وہ عیسائی تھا، اس کی چھوٹی داڑھی تھی لیکن خوبصورت تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خوبصورت۔ تو اب حضرت کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حضرت کا امتحان لینا چاہ رہا، کہتے حضرت یہ روزانہ آپ کو لینے کے لیے آتا ہے اور کبھی بھی آپ کے لیے بھیجتا ہوں، بس ان کے لیے دیکھیں کیسے نورانی چہرہ ہے، سمجھے بھائی جان؟ بس یہ ہے مسلمان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہ اس میں نمازوں میں کبھی سستی کرتا ہے۔ حضرت کی نظر نیچے رہتی تھی، سائیں دعا کرے، اب دعا کندوس کرتے دعا۔ ڈاکٹر حسن حضرت کو اس طرح آزماتے تو ایک دن کہا کہ حضرت سائیں انہیں جلائے، سائیں دعا کبو، تو حضرت نے فرمایا ادا ڈاکٹر حسن آپ میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، ایک زمانے سے یا کر کے مجھے لے جاتا اور آپ کہتے اس کے لیے دعا کرو، یہ نمازوں میں کمی کرتا ہے، ادا مجھے اور معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا سینہ اللہ نے مجھے دکھائے، اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے پڑھ گئے، سمجھے؟ اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے، شاید یہ جو داڑھی رکھی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو سرے سے ایمان، پورے اس کے بدن میں نے کلمہ دیکھا، مجھے کلمہ نظر نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں صرف آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، سمجھے؟ یہ امتحان تھا، لیکن اس امتحان میں رسوا ہو گیا۔ ہمارے بیروئی تو بیروئی بڑوا، سمجھے؟ بیروئی حضرت کے ہاں پڑھا اس نے، سمجھے؟ حضرت یہ سخت خلاف تھے کہ مولوی سرکار کے جا کر کے پلیٹ چاٹے اور مولوی کو درس تدریس کرنی چاہیے، سمجھے؟ تو ایک بیروئی ہمارا گیا، حضرت سے پڑھا تھا، 7-8 سال حضرت سے پڑھا، اور جا کر کے حضرت کو کہتے مجھے سند دے دو، حضرت نے فرمایا اسکول کا ٹیچر تو نہیں لگیں گے، سند دے دوں، فارغ تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں سے، اسکول کا ٹیچر تو نہیں لگیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا سرکاری قاضی تو نہیں لگو گے، سرکاری لیکچرر تو نہیں لگو گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا پھر سند کس لیے لے رہے ہو؟ کہا جی آپ کی تبرک ہے، آپ کے دستخط ہوگا اس پر۔ تو حضرت نے فرمایا ابا کو سند کھڑی اچبو پہینے جو نانا لکھ رہے ہو تو مکھے قلم ڈبو تو آؤں دستخط تو گیا، نام ان کا لکھوا دو اور قلم اور سند مجھے دے دو۔ آپ مولانا باور کریں یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ سند حضرت نے لے لی، قلم لے لی ہاتھ میں کہ اس پر دستخط کرے، جیسے کہ محتمم کا دستخط ہوتا ہے، دستخط کی تو قلم ہاتھ سے گر گیا، پھر اٹھایا پھر ہاتھ سے گر گیا، تو حضرت کے آنسو آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب تو میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ تو سرکاری نوکری نہیں کرے گا، اللہ پاک نے میرے ہاتھ کی پاور ختم کی ہے، میرا اللہ اس سند پہ دستخط کرانے کے لیے مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مولوی صاحب رونے لگے کہ جی ہاں میں دھوکہ کر رہا تھا واقعتاً میں سرکاری نوکری کے لیے۔ فرمایا جاؤ کسی اور مولوی کو تلاش کرو، سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ہمارے وفاق والوں نے یہ کیا کہ حکومت سے اپیل کی کہ جو ایم اے کی آپ کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے ہمارے مدرسے کے سند کو بھی ایم اے کا درجہ دے دو، چنانچہ اسی پر مدرسے کی سند پر میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا، دکتورہ کیا، مفتی نظام الدین نے بھی کیا، مولانا عادل صاحب نے بھی کیا، حکومت نے وہ درجہ تو دے دیا ان کو جیسے ایم اے والا ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ہم سب نے اسی پر دکتورہ کیا۔ حضرت اقدس سخت ناراض ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان مولویوں کو اپنے ایمان کا سوچنا چاہیے، کلمہ ان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کا تو حدیث کی آپ کی سند ہے،
تفسیر کی سند ہے، آپ اپنی سند کو لے جاتے ان سے کہتے کہ ہماری سند کو اس سونے کو پاخانے کا درجہ دے دو، فرمائے ان کو چاہیے، ان کی جو ایم اے کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ تو ایک لعنت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ تم اپنی سند لے جا کر کے کہتے ہو حکومت سے، یہ تو اس طرح کہ شاہین آ جائے کبوں کے پاس اور کبوں سے کہہ دے کہ اے کبو مجھے اپنا درجہ دے دو، شاہین اپنے شیر آ کر کے کتوں میں کہہ دے کہ اے کتو تم مجھے اپنا درجہ دے دو، جو درجہ جو مقام تمہیں حاصل ہے۔ فرمایا کہ مقام ہمیں مل گیا ہے، بعض باتیں آدمی کرتا ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بے احتیاطی میں کبھی نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ خیر، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اندر جو علامت اور نشانی، فرماتے کہ کائن من اثر سجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی تورات میں ان کی مثال ہے، ذالک مثلہم کائن فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی ومثلہم حال کون کائن فی الانجیل، کائن کزرع، ان کی مثال انجیل میں اس طرح کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ کوئی کھیتی یہ ہے کہ اخرج شطأہ، اپنی سوئی اس نے نکالی ہو، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، سوئی کا معنی اس کا وہ بنیادی تنا، جو اپنی سوئی نکالی ہے، فآزرہ، اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، بس وہ کچھ موٹا ہو گیا، فاستوی علی سوقہ، تنے پر کھڑا ہو گیا ٹھیک ٹھاک، یعجب الزراع، اب کاشتکاروں کو ذرہ، کاشتکاروں کو وہ بھاتا ہے، یہ اس لیے اللہ نے یہ سارا تیار کیا ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ مولانا آپ نے دیکھا گندم کا اس طریقے پر دانہ نکلتا ہے کمزور سا، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے تنے اللہ کا کوئی بھی فصلیں ہوتی ہے اس کا تنا کچھ موٹا سا ہو جاتا ہے، اور چلتے 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 جب فصل تیار ہوتی ہے تو کاشتکار کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، سمجھے؟ اس طریقے پر اللہ پاک نے صحابہ کی جماعت تھوڑے 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 بڑا 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 کر کے اللہ نے صحابہ کی مضبوط جماعت بنائی، جو محمد رسول اللہ کی کیا ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والے، تو حضرت کو کتنی خوشی ہوئی، یہ تو سارے کے سارے رسول پاک کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہیں، جیسے کہ وہ کھیتی والا اپنے کھیتی پہ خوش ہوتا ہے جب فصل اس کی تیار ہوتی ہے، تو محمد رسول اللہ بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ ان پر اللہ کا بھلا کرے خوش ہو گئے۔ یہ جماعت اللہ نے صحابہ کی کیوں کی؟ فرمایا کہ وفعل اللہ ذالک، اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ لیغیظ بہم، صحابہ کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے۔ اس لیے امام مالک کا فتویٰ اس جگہ پر یہی ہے، امام مالک کا، کہ جس کو صحابہ سے دشمنی ہے، بغض ہے، وہ پکا کافر ہے، سمجھے؟ امام مالک تو جلالی تھے، سمجھے؟ بات اس نے چھپائی نہیں، فرمایا کہ صحابہ سے جس کو اللہ کا بھلا کرے دشمنی ہو وہ پکا کافر ہے۔ اڑے ہو گئے مولانا؟ اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں اخرج شطہ، وہ اپنے اللہ کا بھلا کرے سوئی نکالے، یہ ابو بکر ہے، فآزرہ فاستغلظ، یہ آزر مضبوط اس کو کیا، یہ حضرت عمر ہے، سمجھے؟ فاستغلظ، موٹا ہو گیا، اللہ کا بھلا کرے، یہ سلسلہ وہ یہ ہے کہ تنا اس کا اور سوئی اس کی موٹی ہو گئی۔ فرماتے کہ یہ پھر تکمیل فتوحات کے کسی طرح ہوگا، حضرت عثمان سے یہ عثمان ہے، فاستوی علی سوقہ، یہ اللہ کا بھلا کرے علی۔ اب جی استاد جی آج تو مد کر رہا ہے، سمجھے؟ اب 7 عشرہ سے ہٹ کر کے 21واں عشرہ پڑھ رہا ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں، مد محبوب، واہ واہ، کمال ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے لوگ کہتے ہیں اتنے اتنے بڑے مد کھینچتے ہو، یہ تو کہیں بھی نہیں، تو حضرت اقدس فرماتے تھے کہ یہ مد جذباتی ہے، سمجھے؟ اور انہوں نے مد محبوبی کہا، سمجھے بھائی جان؟ حضرت فرماتے کہ مد جذباتی، دونوں برابر ہیں۔ حضرت نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمارے حافظ صاحب نے بھی بڑی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے فرماتے ہیں کہ ایمان والے یہ کہ مغفرۃ و اجر عظیمہ، اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، نزول نمبر 106 ہے، سورہ مجادلہ کے بعد اس کا نزول ہوا۔
ابھی ابھی آپ کے سامنے گزرا تھا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نبی کا احترام کر دو اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نبی کی مدد کر دو۔ اب نبی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نبی کے سامنے آگے بڑھنا یہ نبی کے عدم تعزیر اور عدم احترام کو مستلزم ہے۔ اس لیے لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے سامنے نہ بولا کرو، نبی سے آگے نہ ہو جایا کرو۔ آپ کو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے نبی کے سامنے بڑھنا اور زیادہ تیزی سے گفتگو کرنا یہ نبی کے عدم احترام کو مستلزم ہے، جبکہ تم نے سورہ محمد کے سورہ فتح کے اندر یہ وعدہ کیا، اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ تعزروہ وتوقروہ، نبی کا احترام کرو۔ سمجھے؟ دوسرا ربط یہ ہے، بشارت فتح صحابہ کے لیے تھی، یہاں صحابہ کی صفات اور آداب کا بیان ہے۔ اس سورہ حجرات میں صحابہ کی صفات اور آداب کا بیان ہے۔ تیسرا یہ ہے، سورہ فتح کے اندر محمد کی عظمت کو بیان کیا تھا، اب اس کا ادب بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور دعویٰ ہے سورت کا مولانا ذکر الآداب، ذکر الآداب التی تتعلق بہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آداب کے جو نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نبی کے احترام سے جن کا تعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جو تفعیل ہے تقدموا یہ تتقدموا کے معنی میں ہے، آگے نہ ہو جاؤ اللہ رسول کی، ان سے آگے نہ ان کے سامنے نہ بولو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کر دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو مامورات اور منہیات میں۔ ان اللہ سمیع باقوالکم علیم باحوالکم، تمہارے اقوال کو بھی اللہ سنتا ہے، تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کر دو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ اصل میں بنو تمیم کا ایک وفد آ گیا، سمجھے؟ بنو تمیم کا اللہ آپ کا بھلا کرے ایک وفد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، یہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے کوئی امیر کی مقرر کر دے ہمارے لیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا امر القعقاع، قعقاع جو بندہ تھا ان میں سردار تھا، قعقاع کو، ان کو اللہ کا امیر مقرر کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا امیر الاقرع ابن الحابس، اقرع ابن حابس کو، سمجھے؟ ابو بکر نے کہا امیر القعقاع، حضرت عمر نے فرمایا امیر الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس کو۔ اس میں فرتفعت اصواتہما، آوازیں ان کی اونچی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کا مقصد صرف میری مخالفت ہے، میں نے ایک بندے کو متعین کر دیا، آپ اس کے خلاف، آپ کا مقصد ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ما اردت خلافک، میں تیرا مخالف نہیں ہوں، میرا مقصد مخالفت نہیں ہے، میں تو اپنے خیر خواہی سے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ اس سے اچھا رہے گا۔ اس میں تو میں تو میں دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ اس پر یہ کہ آیت آ گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اس طرح آوازیں اونچی نہ کر دو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آڑے یہ جندا پتر ہے۔ بعض صحابہ اس پر، جیسے بخاری میں یہ کہ صحابی اپنے گھر کے اندر روتے رہے، اس کی آواز اونچی تھی۔ بعض لوگ جہوری صوت ہوتے تھے، وہ صحابہ روتے تھے کہ بھائی ہم تو روزانہ زور سے نبی کے سامنے بولتے، میری آواز ہی ایسی اونچی، میرے ایمان کہیں خطا تو نہیں ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ صحابی کے پاس بندہ بھیجا، وہ روتے ہوئے آیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے فرمایا انت لست منہم، آپ ان میں سے نہیں۔ اب بھی مسجد نبوی کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں شور شغب نہ ہو۔ مشکات جلد اول میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دو آدمی طائف کے تھے مسجد نبوی میں، وہ آواز اونچی کر رہے تھے حضرت کے وصال کے بعد، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، سمجھے؟ دو آدمی اپنے آواز اونچی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جب لا کر کے لایا گیا، فرمایا ممن انتما، آپ کہاں سے، کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر تم مدینے والے ہوتے نا تمہارے دماغ میں درست کرتا۔ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات میں اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ۔ اب یہ عند رسول اللہ پوری مسجد ہے، چاہے اس مسجد کو جتنا بھی بڑھا دے، سمجھے؟ اس لیے وہاں اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے مولوی صاحب کبھی کبھی آدمی یہ کہ مریدوں کو راضی کرنے کے لیے یہ آداب اس مسجد تک ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، حق ادا کر دیے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی باتیں آدمی لکھتا ہے۔ ایک بہت بڑے ادارے کا مفتی اعظم
سمجھ میں کہ ادارے کے مفتی صاحب، ان کی کتابیں بھی چھپی، وہ کہتے کہ مدینہ کے ایئرپورٹ پہ جیسے کوئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو محمد رسول اللہ اس کو دیکھتا ہے اور جانتا بھی. سمجھے؟ زندگی میں آپ دیوار کے پیچھے بھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودی آپ پر دیوار گرا رہے، اللہ نے آپ کو یہ ہے کہ وہی بھیج دی، ورنہ اس کا علم آپ کو نہیں تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 20 سال کے بعد مدینہ کے ایئرپورٹ پہ کوئی اترے گا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کچی باتیں، اس قسم کی شرم بھی نہیں آتی مولوی صاحب. سمجھے؟ یہ اس طریقے پر خطیب لوگ جاہل، ابن جاہلوں کی اولاد، ان کے پاس مسئلہ آ گیا، حیات و ممات کا مسئلہ، ایک علمی مسئلہ تھا. اس مسئلے کو، جو مسئلہ قرآن و سنت سے جتنا اس کا ثبوت ہے اس کو اسی حد تک رکھو. اور تو نے بڑھ کر کے تو نے ایسی بات کی، سمجھے، کہ مدینہ کے ایئرپورٹ پہ جا کر کے آپ دیکھو کہ ایئرپورٹ کتنا فاصل ہے مسجد نبوی سے، سمجھے، کتنے فاصل ہے، وہاں پر اترتا ہے. سمجھے؟ اور ہمارے طلبہ ہی بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھے؟ اس قسم کے مفتی کے جوتا اس کے منہ پہ آدمی مارے. سمجھے؟ اس طرح تو عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس کو اتنے ہی کرو. یا ایھا الذین، اب مسجد کے ساتھ یہ آداب ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، زور سے بات نہ کرو، جہرن کائنا کجہر بعضکم لبعض، جیسے بعض کے سامنے یہ کہ اونچی آواز سے بات کر، مخافۃ ان تحبط اعمالکم، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال حبط اور بیکار نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنے آوازوں کو دباتے ہیں نبی کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ لوگ باادب ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک حال کونہم کائنین من وراء الحجرات، دیواروں کے پیچھے سے جو آپ کو زور سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ سمجھدار نہیں ہے. وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کریں اور آپ کو دیواروں کے پیچھے سے آواز نہ دیں، حتیٰ تخرج الیہم بنفسک، یہاں تک کہ تو خود نکل جائے، تو لکان الصبر خیر لہم، یہ صبر ان کے لیے اچھا ہوتا. لکان الصبر خیر، واللہ غفور الرحیم، لیکن کمی بیشی ہوگی تو توبہ کریں، اللہ اس کو معاف کرے گا. نبی کی شان میں یہ ہے کہ نبی کا احترام اگر کمی ہوا نہیں ہے تو توبہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ صورت پوری تہذیب الاخلاق اور تہذیب النفس پر ہے، اس لیے اس میں بہت سے تہذیب الاخلاق اور تہذیب النفس سے متعلق مسائل آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، مخافۃ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا نادمین علی ما فعلتم، پھر اپنے اس کیے پر تم لوگ نادم ہو جاؤ گے. تحقیق کرو فاسق کی اس میں، سمجھے، سچے جس کے سچائی کا اس میں تو آپ لے سکتے. یہ منافق جو اڑاتے وہ فاسق ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھو جو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تمہاری باتوں میں نبی تمہاری فرمان برداری کرے، تمہاری اطاعت کرے، لَأَنِتُّمْ، تو تم لوگ یہ ہے کہ مشقت میں پڑ جاؤ گے. تمہیں نبی کی اطاعت فرمان برداری کرنی ہے، تمہیں دین کی فرمان برداری کرنی ہے. نبی کو اپنے مزاجیات، جو تمہارے مزاج کی جو باتیں ہیں، ان میں نبی کو ڈھالنے کی کوشش نہ کر دو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہاری نگاہوں میں محبوب قرار دیا. وَزَيَّنَهُ، ایمان کو خوبصورت بنا کر کے تمہارے دلوں کے اندر پیوست کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، کفر اور یہ کہ نافرمانی اور فسوق اور عصیان، دیگر نافرمانیوں کو اللہ نے ناپسند قرار دیا تمہاری نگاہوں میں. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ جو ان باتوں کو ماننے والے، یہ پکے ہدایت یافتہ یہ صحابہ ہیں. فضلا من اللہ و نعمتاً، اللہ پاک نے ایمان اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ کفر کو ناپسند قرار دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. فضلا من اللہ و نعمتاً، یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی طرف سے احسان ہے. واللہ علیم حکیم. یہ بھی اسی طریقے پر تہذیب الاخلاق کے قبیل میں سے ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، طائفتان اگرچہ تثنیہ ہے لیکن چونکہ ہر طائفہ کے نیچے لوگ آتے تو اس لیے اقتتلوا کہا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک جماعت زیادتی کرے علی الأخرى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو وہ جماعت کے الَّتِي تبغی، جو بغاوت کر رہی ہے، ان سے لڑو، حتیٰ ترجع إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پہ آ جائے. اس لیے مسلمان سے قتال کی اجازت ہے، مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، علی الاطلاق ابتداء.
فَإِنْ فَات اگر وہ باقی جماعت واپس آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو پھر یہ کہ عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا انصاف سے کام لے لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ انصاف کاروں کو محبوب۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ مومن یہ کہ آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے مومنات بھی بھائی بہنیں مومنات ہماری وہ بہنیں ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں، سمجھے؟ یہ نہیں کہہ دینا کہ عورتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، سمجھے؟ چونکہ عام طور پر مخاطب اور خطاب وہ متوجہ الی الرجال ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، سمجھے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھائیوں میں یہ ہے کہ ان میں صلح کرا دو اگر کہیں اختلاف ہو گیا۔ واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم ترحمون یقیناً تم پر رحم ہوگا، اس لیے کہ لعل کا قائل اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ بھی تہذیب الاخلاق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم مذاق نہ کرے دوسری قوم پر، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم جن کا مذاق کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو، جن پر تو مذاق کر رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے۔ ولا نساء یسخرن من نساء اور عورتوں پر مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکن وہ عورتیں مسخورات جن پر مذاق کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خیرا منہن ساخرات مذاق کرنے والیوں سے وہ زیادہ بہتر۔ ولا تلمزوا انفسکم اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب برا لقب نہ بناؤ، برے لقب کے ساتھ نہ پکارا کرو۔ فرماتے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فرماتے کہ فسق والا یہ ہے کہ نام ایمان کے بعد یہ بہت نامناسب ہے۔ ومن لم یتب جو اس قسم کی برائیوں سے باز نہیں آئے گا فاولئک هم الظالمون یہ ظالم ہوں گے۔ مذاق میرے نبی سے مزاح کا ثبوت ہے لیکن مذاق کا نہیں ہے، مسخرہ کا ثبوت۔ مسخرہ میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی توہین ہو جائے، سمجھے؟ اور مزاح کے اندر اور مزاح کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوش طبعی کی بات کرتا ہے، یہ خوش طبعی تو ہونی چاہیے، سمجھ رہی؟ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مستقل محدثین کی اس پر کتابیں ہیں، حضرت مجھے یہ کہ حضرت مجھے سواری دے دو۔ حضرت فرماتے کہ میرے پاس کوئی اونٹ دے دو، کہتے حضرت فرماتے کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے، میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں، سمجھے؟ جس کی ماں اونٹنی ہے، اونٹ نہیں ہے، اونٹنی کا بچہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے اونٹنی کے بچے کو، کیا کرنا ہے؟ مجھے تو سامان بہت اٹھنا ہے۔ پھر حضرت نے جیسے تھوڑا سا وہ پریشان ہو گیا تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے هل تلد الابل الا النوک ارے اونٹ کہاں سے پیدا ہوتا؟ وہ تو اونٹنی کا تو بچہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، سمجھے؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ ترمذی میں یہ خوش طبعی کی بات ہے۔ اب بوڑھی اماں کہتی میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو حضرت فرماتے کہ بوڑھے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھاپے میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت وہ جوانوں کی جگہ ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں وہ ہے، بوڑھی کیا کریں گے، سمجھے؟ بوڑھی وہ نہیں، وہ تو جنت تو ہے اس قسم کی۔ تبلیغ والے کہو استغفر اللہ، جنت ہے بمبو کے لیے اور کس کے لیے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ وہاں تو مزے لینا ہے، بس یہی کام کرنا اور کیا کرنا۔ آیا سمجھ؟ تو اماں جی رونے لگی، پھر حضرت نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں اماں جی، اصل مسئلہ ہے جنت آپ ضرور جائیں گے لیکن اس حالت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو جوان بنا کر کے ان کو یہ ہے کہ پیش کیا جائے گا، سمجھے؟ انا انشانہن انشان فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، یہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اس قسم کے خوش طبعی کے ہزاروں آپ کے واقعات ہیں۔ خوش طبع تو آپ تھے، کھجور کھا رہے اور صحابہ کو کہہ رہے کہ گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلی جانتے آپ؟ کھجور دیکھی آپ لوگوں نے؟ بہت بڑی بات ہے، سمجھے؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے آہستہ فرمایا کہ علی کے سامنے رکھو۔ حضرت کھا رہا ہے، حضرت علی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی دانہ لے رہا ہے اسے دیکھ رہا، گٹھلی رکھتا ہے اس کے سامنے، دوسرے نے رکھا، تیسرے نے رکھا، جب کھجور ختم ہو گئی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ہم نے کیا کھایا؟ سارے گٹھلیاں تو آپ کے سامنے پڑی گئی، سمجھے؟ ساری گٹھلیاں آپ کے پاس سامنے پڑی، لگتا کہ یہ سارا کا سارا آپ نے کھایا، ہم نے کیا کھایا؟ ہمارے سامنے تو گٹھلیاں ہیں ہی نہیں۔ کہنے لگے حضرت کھایا تو آپ لوگوں نے بھی ہے لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو کھجور کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، گٹھلی سمیت ہڑپ کیا تم لوگوں نے، سمجھے بھائی؟ تم لوگوں نے گٹھلی سمیت ہڑپ کیا، مجھے طریقہ آتا ہے، میں کھجور کھاتا ہوں اور گٹھلی باہر رکھتا ہوں،
ہاں سمجھ، اس قسم کے خوش طبی تو ہونی چاہیے، سمجھے؟ باقی اس قسم کے ادب والے بھائی چلتے چلیے، اپنے راستے پہ چلیے، اپنے روٹ پہ چلیے، چلتے چلیے، گھوڑے کو کہہ رہا ہے پھر نہ کہیے گا مجھے بتایا نہیں کہ میری پٹائی ہو گئی، چلتے چلیے، دائیں بائیں دیکھ کر کے چلیے، بائیں دیکھ کر کے چل دیے، مٹک مٹک کے چلیے، چلتے چلیے، چلتے چلیے، سمجھے؟ ہے لیکن یاد رکھ لو نا، سمجھے؟ مسخرہ بھی اگر آدمی کرے سامنے والے کے دل جیتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سامنے والے کے دل جیتے۔ مولانا بجلی گھر گالی دیتا تھا، ماں بہن کی بھی گالی دیتے تھے، لیکن آج وہ سارے پٹھان پشاور والے رو رہے ہیں کہ بجلی گھر کدھر گئے۔ سمجھ شریف میں کہ لوگوں کے دل جیتے ہوئے وہ گالی دیتے، اے بغیرت، تو جیسے بوری ہوتی ہے، بوری کو بھر کر کے اسکوٹر کے پیچھے رکھے تو اس طریقے پر اپنی عورتوں کو بوری کے دا کناٹ، سمجھے؟ سمجھے؟ یہ بجلی گھر تھا کہ جس نے، لیکن وہ گالی تو دے دینا کوئی کراچی کا مولوی جوتوں سے اس کی چمڑی اتارے۔ چنانچہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اس جلسے پہ مجھے بھی بلایا گیا۔ حضرت اقدس مولانا ظرفعلی خان صاحب عین موقع پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، مولانا بھی تھے کراچی سے، میں بھی تھا، اور مولانا حمداللہ ڈاگوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی پچھلے سال انتقال ہو گیا، 100 سال سے بہت اوپر ان کی عمر تھی، مولانا حمداللہ ڈاگوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا تھا۔ مفتی قاسم حضرت کا بیٹا ہے، سمجھے؟ حضرت کے وصال کے بعد اسٹیج اور ممبر مفتی قاسم کے پاس آ گیا، تو مفتی قاسم نے بھی اسی طرح کچھ گالیاں دینا شروع کیا، تو پٹھانوں نے کہا دل تراشا نماز کے بعد کہا خدا کی قسم تمہارے دماغ درست کر دیں، سمجھے؟ بجلی گھر تو کوئی اور تھا، ہماری ماں بہنوں کو گالی بھی دیتا تھا، لیکن دل ہمارا جیتا ہوا تھا، ہمارے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں وہ واقعتاً اندر سے خیر ہوا۔ ہر ٹٹو مولوی پٹھان کو گالی دے دے تو میں سیدھا کریں گے، تو بجلی گھر نہیں ہے، تو بجلی گھر کا بیٹا ہے۔ پہلے بجلی گھر بننے میں آپ کو وقت لگے گا، سمجھے؟ مولوی محمد امیر بجلی گھر، اس میں آپ کو وقت لگے گا، پھر اس کے بعد اس طرح خبردار، سمجھے؟ جب مجھے بلایا گیا، وہاں بلایا گیا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مفتی قاسم کو اس طرح لوگوں نے دھمکیاں دی ہے، سمجھے؟ پتہ نہیں، میں نے اپنی تقریر کی، میں نے کہا کہ ایک آدمی گیا، وہ کسی کو، کوئی دوسرا جا رہا تھا، کوئی بدماش سا تھا، انگلی دے دی اس کو، انگلی دے دی تو اس نے 1 روپے دے دی، اس زمانے میں روپے بھی بڑا ہوتا، کہا کہ یہ روپے آپ کا بڑا انعام ہے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ پھر آگے اس نے کہا کہ اس پر تو انگلی ملتی ہے، اس میں روپے ملتے، آگے جا کر کسی اور کو انگلی دے، اس نے بھی 1 روپے دے دی، آگے جا کر کسی اور کو انگلی، اس نے بھی دی، اور آگے جا کر اس نے کہا اس میں تو مزہ ہے، آدمی سیٹ بنے گا، سمجھے؟ اس میں مزہ ہے، عادت خراب ہوگی، آگے جا کر کسی کو انگلی دی، اس کے پاس تلوار تھی، نیام سے نکال کر اس کی گردن اڑا دی، سارے روپے ہضم ہو گئے ماشاءاللہ، سمجھے؟ تو میں نے بھی وہاں کا، میں نے کہا مولانا قاسم صاحب، مفتی قاسم صاحب خیال کر لینا، سمجھے؟ یہ انگلی پہ روپے نہیں ملتے، اس پہ گردنیں بھی جاتی ہیں، یہ گالیوں پہ روپے نہیں ملیں گے، یہ بجلی گھر کو ملتے تھے، اس کا ایک مقام تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان یہاں پر آتا ہے، اعلان ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان، اور ہزاروں اشتہارات لگاتا ہے قاری عثمان اور دوسرے، آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، لیکن کوئی مجمع اتنا نہیں ہوتا جتنا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ یہاں مولانا بجلی گھر آئے نشتر پارک میں، آپ باور کریں واللہ العظیم ہم لوگ خود نشتر پارک سے باہر کھڑے تھے، جگہ ہی نہیں تھی، جگہ ہی نہیں تھی، پوری دنیا، یہ پٹھان تو اتنے زیادہ ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، سمجھے بھائی جان؟ وما یعلم جنود ربک، اللہ اپنے لشکروں کی تعداد کو خود جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ پٹھان کتنے، سمجھے؟ اتنے پٹھان آئے تھے، اتنے آئے تھے، یہ بنوری ٹاؤن تک، ادھر تک، وہ نشتر پارک، جی اللہ آپ کا بھلا کرے، جگہ ہی نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں کہ مولانا بجلی گھر آیا ہوا۔ ہر ایک آدمی کا اپنا مقام ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ایرانی طالب علم تھا، اس کا نام بھی رشید تھا، جامع فاروقیہ کا استاد تھا، اس کا نام بھی رشید تھا، سمجھے؟ ایرانی بلا تھا، بلا، سمجھے؟ بھلا تھا، رشید نام تھا۔ تو اس نے عصر کی نماز پہ لوگ آ رہے، اذان ہو گئی ہے، استاد نے جا کے چلو اے کتے کے بچے، سمجھے؟ اس طرح اے کتے کے بچے، او سور کے بچے، چل، اس کو کہا، اس نے جی استاد جی کو یہاں سے پکڑا، استاد جی کو پکڑ کر کے دے مارا اس کو،
سمجھے، اور گلا اس کا پکڑا۔ استاد بھی تکڑا تھا، استاد زور لگا رہا ہے لیکن ایرانی نے اچھا پکڑا تھا، سمجھے۔ اب لوگ کھینچ رہے اس کے ہاتھوں کو لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا، سمجھے۔ بڑی مشکل، اس وقت تک استاد جی کا وضو ٹوٹ چکا تھا، اس وقت اس نے چھوڑا، سمجھے۔ اور جیسے چھوڑا لوگوں نے ہٹا دیا تو وہ ہنسنے لگے طالب علم، وہ کہنے لگے وہ مولوی منظور اور ہے گالی دینے والا، تو نہیں، منظور بننے کی کوشش نہ کر، سمجھے۔ اس نے کہا کہ اس طرح نہ کر، اور حضرت تک باقاعدہ، حضرت تک یہ بات باقاعدہ گئی، سمجھے، اور کئی مرتبہ گئی۔ اس طریقے پر تم دے دے گالی، پھر دیکھ لے مولوی صاحب، آیا سمجھ۔ بہت مشکل ہے مولوی صاحب، بہت مشکل ہے۔ میں سوائے چند صوفیوں کا نہیں کہتا، ورنہ بعض ساتھی مجھے فون کرتے اور آتے کہتے خدا کے لیے گالی دے دو تاکہ دل ہمارا ٹھنڈا ہو جائے، باخدا خدا کی قسم۔ بعض لوگ آتے کہتے استاد جی آج مزہ نہیں آیا، نہ آپ کے آج آپ کے یہ کہ مجلس میں کوئی مزہ نہیں آیا، استاد جی سناؤ، کچھ تو سناؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، ساتھیوں کے ساتھ مولوی صاحب یہی ہوتے ہیں جن کو ہم باپ کی اور گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہی اللہ آپ کا بھلا کرے، جب ہم سے جدا ہوتے ہیں ان کا سینہ الگ پھٹتا ہے، میرا سینہ الگ۔ ایسے ایسے پیارے پیارے ساتھی، خیال کر لینا ذرا، سمجھے۔ اس طرح مسخرہ جامعہ فاروقی میں الحمدللہ کچھ لوگ اس طرح پٹے، بعض اساتذہ کی بڑی مرمت ہو گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ بہت اچھی مرمت ہو گئی، اور خوب انہوں نے مارا، سمجھے۔ بڑے اساتذہ، ایک دو بڑے اساتذہ میں انہوں نے کہا خبردار، طالب علم نے کہا کہ یہ سمجھے، ہمارے یہاں جامعہ صدیقیہ میں بھی بعض اساتذہ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، انہوں نے شروع کیا، ان کو بھی طلباء نے وارننگ دی ہے، سمجھے، ان کو بھی میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا اللہ کے بندے پٹ جاؤ گے، سمجھے، یہ یاجوج ماجوج کے بچے، یہ طالب علم جب جامعہ فاروقی میں ایک بڑا فوجی ناظم تھا، کیا تھا؟ فوج سے ریٹائرڈ ہو گیا، نہیں ہو گیا، نکلا تو انہوں نے رکھا ناظم۔ اب کوئی طالب علم غیر حاضری کرے تو اس کی پٹائی کرے، غیر حاضری کرے تو اس کی پٹائی کرو۔ تو موقوف علیہ کا ایک طالب علم تھا، زاہدان کا ایک طالب علم تھا، موقوف علیہ کا غضب کا ذہین آدمی، بہت ذہین تھا ماشاءاللہ، مولوی عبدالغنی، سمجھے۔ تو اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ وہ کسی مریض کے پاس گئے تھے، جیسے آ گیا کہ مرغا مرو، مرغا بنو، بلا تھا، اونٹ تھا مرغا۔ طالب علم نے کہا استاد جی میرے ڈنڈے سے پٹائی کرو، لیکن میں اس داڑھی کے ساتھ لوگ گزر رہے ہیں پوری دنیا میں، کیسے مرغا بنوں؟ وہ کہا تیرا باپ بنے گا، مرغا بن، سمجھے۔ اس نے کہا میں مرغا نہیں بنتا، بالکل نہیں بنوں گا اس طرح، اور تو میرا استاد بھی نہیں ہے، تو تحتانی درجات میں پڑھاتا ہے، اگر فوقانی درجات کا کوئی استاد کہہ دے میں نہیں بنوں گا۔ یہ سریہ سے شروع ہو گیا، اس کو پٹائی کر کر کے خون میں لت پت کر دیا اس کو۔ طالب علم نکل گیا، مدرسے میں آیا بھی نہیں، وہیں سے گیٹ سے نکلا اور نکل کر کے کہنے لگے یاد رکھ لے یہ ڈنڈے بلوچ کو پڑے ہیں، اور بلوچ اپنا بدلہ چھوڑتا نہیں ہے کبھی، بس یہ کہا۔ اس نے جا کتے کا بچہ بلوچ، خنزیر کی اولاد، جا، سمجھے۔ اس نے کہا خیال کر لینا، بلوچ اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتا، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس کی اولاد بدلہ ضرور لے لیتے، آئے سمجھے۔ اس نے اس کو خاطر میں لے، ایک بڑا کمرہ تھا، اس میں سعودیہ سے اساتذہ آئے تھے، سمجھے، اساتذہ سعودیہ کے مبعوث تھے، عربی پڑھاتے تھے، 3-4 اساتذہ، یہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ طالب علموں نے کیا کیا، ان ظالموں نے، انہوں نے آپس میں، ان کے جو دوستوں کو بھی افسوس ہو گیا کہ اس کو اس طریقے پر مارا گیا۔ طالب علم رات کو اٹھے، ان کا مشورہ پہلے سے تھا، 15-20 تالے لیے انہوں نے، تالے، یہ چائنا والے جو تالے ہوتے، تالے جانتے، قفل، سمجھے، یہ قفل انہوں نے لیے، تالے لیے، اور طالب علم گئے کہ چوکیدار غریب، 2-3 چوکیدار تھے، چوکیدار غریب یہ ہے کہ انہوں نے چوکیداری کی آدھی رات کو چوکیدار اپنے کمرے میں، 1-2 نے تہجد پڑھی، نیک لوگ، اور بیٹھ کر کے کوئی سلیمانی چائے پینے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے، دروازہ پہلے سے بنتا، باہر سے جا کر کے کنڈا لگا دیا، تالا لگایا اس پہ، چوکیدار اپنے کمرے میں بند۔ ایک بابا ادریس ہوتا تھا غریب تہجد گزار، انگریزی دان، انگریزی رسالہ، اس کے وہ بھی جاگ رہا تھا، انہوں نے جا کر اس کو تالا لگائے الگ۔ کچھ اور اساتذہ تھے جو نگرانی والے، ان کے کمروں کو انہوں نے لگایا تالا الگ۔
تالوں کا کارخانہ ان کو مل گیا تھا، انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوتا، سمجھے؟ اس کے بعد جب وہ آ گئے اور اس مہمان خانے کے اندر جہاں یہ سعودی والے اساتذہ شیخ اسلام الدین، شیخ حسین رشید اور شیخ ایاز جو یہاں اس میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہے، شیخ ایاز، یہ سارے حضرات تھے۔ جیسے آئے، ناظم صاحب ایسے دروازے کے پاس قریب میں سوتا تھا اور اس کا مچھردانی بھی لگا ہوا تھا، سمجھے؟ مچھر ہوتے ہیں۔ تو جیسے آ گئے دھڑا دھڑ اس پہ شروع ہو گئے تو دوسرے اساتذہ اٹھے، انہوں نے بتی جلائی اور نقاب تھے، کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا، صرف آنکھیں، نقاب۔ دوسرے اساتذہ اٹھے، ایک دو استادوں نے کچھ مدافعت کی، انہوں نے دھکا دیا، ایک دو استادوں کو ڈنڈے مارا، کہا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، بدماشی نہ کر۔ تو اساتذہ وہاں ذکر کرنے شروع کر، اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکر ہی کریں گے، اور کیا؟ وہ بیٹھ کر کے ذکر کرتے رہے۔ انہوں نے ناظم کو وہ مارا، خون میں لت پت کر دیا، اور تالوں سے ہٹ کر کے انہوں نے یہ میخ وفرعون ذی الاوتاد وعاد وفرعون ذو الاوتاد، میخوں والا فرعون، یہ میخ انہوں نے اٹھا کر کے لائے، اور حضرت کے کہاں پر میخ لگائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ظالم کے بچوں نے میخ گاڑ دیے۔ انسان اس طرح کرتا ہے؟ یہ تو طے تھا کہ تھے بلوچ، لیکن بلوچ 200 تقریباً لڑکے تھے بلوچ، تو بلوچ، لیکن کون سے بلوچ تھے؟ سمجھے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہماری تو بدنامی ہوگی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی استاد ایک کو تو نکالے، متعین کرے، اس کو جب ڈنڈے دیں گے، اس کی پٹائی کریں گے، وہ خود بخود دوسروں کو بھی ظاہر کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا، جب اس کی پٹائی کی نا، تو اس پٹائی میں رش میں ڈز کوئی میخ گاڑ رہا ہے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، اس میں سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیشانی پہ ڈنڈا مارا۔ اب جب کہ وہ ساتھی جب زخمی ہو گیا تو وہ تو دن کو پہچانے، اس کو رات ہی انہوں نے نکال دیا۔ کمال نہیں کہ وہ تو مدرسے سے چلا جا۔ مولا عبدالغنی بھی چلا گیا، اس کو بھی نکال دیا کہ بس تو مدرسے میں نہ، اس لیے کہ تیرے زخم کو دیکھ کر کے پھر یہ لوگ کہیں گے یہ کہاں سے، اس کو نکال دیا۔ اور اس کے بعد سبق کو آتے حضرت نے تقریر کی اللہ کے لیے، تو ہمارے برادر مکرم مولانا غلام اکبر صاحب بلوچ ہے، تو حضرت مجھے آ کر کے میرے کمرے میں کہتے مولی منظور، مجھے اور آپ کو بڑی محنت کرنی ہے۔ حضرت اقدس نے 1300-1400 طلبہ تھے، حضرت اقدس نے ہم دونوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ نکال سکتے اس کو بلوچ ہو کر کے۔ میں نے کہا مولی غلام اکبر، اللہ کے لیے اگر میخوں کی توفیق ہے میں نے کہا ناظم کو تو اتنے ٹھوکے، مجھے اور آپ کو اتنے ٹھوکے۔ میں نے کہا مولی غلام اکبر صاحب، خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو مولی غلام اکبر، یہ جاسوسی میں نہیں کر سکتا، یہ تفتیش، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اساتذہ کو پتہ ہے، حضرت اقدس کو، حضرت کو بھی معلوم ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہے تو بلوچ، لیکن کون سے بلوچ؟ اب 300 اور 250 بلوچوں کو سب کو تو نہیں نکالیں گے حضرت، جو مجرم ہے وہ 6-7 تھے یا 10 تھے، جتنے تھے، سمجھے؟ اب وہ غریب جو چوکیدار، ان کا تالا لگا ہوا اور ٹٹی کے لیے حیران ہو گئی، وہ پوری رات انہوں نے پیشہ بھی وہی کیا، روتے یہ ظالم جو ہے نا مار کر کے اپنے کمروں میں گئے، وہ جو زخمی تھا اس کو نکال دیا انہوں نے، اور بابا ادریس غریب بند، دوسرے اساتذہ بھی بند۔ یا اللہ، پیشاب لگ گیا، صبح کو آدمی کو ویسے بھی صبح ہونے والی تھی، تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ مولوی صاحب اللہ کی پناہ، اس لیے گزارش یہ ہے کہ زیادہ بندے سامنے والے کو دیکھیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، سامنے والے کو دیکھیں، ایسے مسخرہ بھی نہیں کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ عَنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، ان اخلاق رذیلہ سے باز نہیں آئے گا، وہ ظالم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں ظن سے بچا کرو۔ ظن کی 5 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو، بعض جگہوں میں ظن اللہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے، بعض جگہوں پر حرام ہے، بعض جگہوں میں مستحب ہے، بعض جگہوں میں مباح ہے۔ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ ظن کے درجات ہے۔ الظن المحتف بالقرائن،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس زن وہ زن تو وہ تو کرینہ ہے اس کے ساتھ. ایک آدمی یہاں قتل ہو چکا ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک آدمی باہر نکلا اس کے ہاتھ میں چھری ہے، تو یہ پولیس بھی ہو اور قاضی بھی یہ کہے گا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس کو کس نے مارا؟ دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن یہ وہ زن ہے جو معید بالقرائن ہے، قرائن اس بات پر ہے کہ اس بندے نے مارا. اس لیے اس زن سے وہ زن مراد ہے جس کے پاس کوئی قرائن بھی نہ ہو، ویسے مسلمان پر بدگمانی کرنا. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اس لیے سب نہیں، ان بعض الظن اسم، بعض زن اللہ کا بھلا کر یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، کسی کی تفتیش اور تجسس عیب جوئی کے پیچھے نہ لگو، اس کے عیبوں کو تلاش کرتے. ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی یہ کہ غیبت نہ کر دے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ میتن حال بنے گا اخی سے کہ اپنے بھائی اس کا جب یہ ہے کہ مرا ہوا اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا نہیں. فکرہتم، اس کو تو تم ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون. اس لیے میرے بھائی اگر آدمی خواب میں یہ دیکھے میں کسی کے گوشت کھا رہا ہوں، اس کی تعبیر بھی یہی کہ تو اس کی غیبت کر رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انسان کا گوشت اگر کوئی کھا رہا ہے آپ کے پاس تعبیر کے لیے آ جائے تو اس کی تعبیر یہی ہوگی، وہ کہے کہ میں انسانوں کا گوشت کھا رہا ہوں تو کہہ دینا کہ تو جو ہے نا. اس لیے ابن عساکر نے اسی میں فرمایا کہ گوشت وہ زہر تو ہے مسلمانوں کا غیبت، لیکن خاص طور پر علماء، لحوم العلماء مسمومۃ، لحوم العلماء، علماء کی غیبت کر دینا. سمجھ شریف. لیکن میں نے آپ کو بتایا غیبت ذکر کا اخاک بما یکرہ، ناپسندیدہ بات صرف آپ اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے، لیکن اگر دینی کمی ہے اس کے اندر، دینی عیب ہے، اس کو آپ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ خلق خدا کو اس سے نقصان نہ ہو جائے. جیسے کتنے بڑے بڑے بدعتی مولوی گزرے، جتنے محرفین گزرے، تو پھر یہ جائز نہیں بلکہ واجب ہے آپ کے ذمہ پر، واجب ہوگا کہ اس کے گند کو بیان کر دو. غلام قادیانی تو مولوی ہے، اس کی خنزیر ہونے کو مجھ پر واجب ہے کہ میں بیان کر دوں. سمجھ شریف میں کہ اس کے کتنے بدعتی مولوی گزرے، میں نام نہیں لیتا، میں ان کی کتابوں سے استفادہ بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ اپنی جگہ پر استفادہ کرتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ظاہر ہے کہ جو اختلاف ہے جو عند اللہ ہم صحیح سمجھتے ہیں. علامہ محمد رضا خان اس کے علم کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے لوگ تو ویسے جوش میں آتے ہیں. سمجھے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے مناسبت دے دے تو دیکھ لینا، اس کے تفردات جو مسائل ہے اس بنیاد پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اس کے انداز پہ اس طرح نہیں ہے. سمجھے؟ اور شیعوں کی کتابیں آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاغت اور نحو کے کتنے بادشاہ ہیں. سمجھے؟ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی گند ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ تو بیان کریں گے، وہ تو بیان واجب ہے آپ کے ذمہ پر، لازم ہے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مذکر مؤنث آدم اور حوا سے تمہیں پیدا کر دیا. وجعلناکم شعوبا، اور پھر مختلف تمہاری قومیں بنا دی. وقبائل، اور قبیلے بنا دیے. لتتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. لیکن یہ کہ یاد رکھ لینا قومیت سے کوئی ہے کہ اونچا نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معظم وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس لیے ہمارے حضرت اس پر تو مجھے بہت ڈانٹا، لیکن میں ہوں نالائق. سمجھے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ مینگل کیا ہوتا ہے، یہ تو بہت بدبودار قسم کا جملہ ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں. لیکن بس اب ہمارا تعارف ہو گیا. سمجھے؟ اسی پر ہو گیا. ظاہر ہے کہ حضرت اقدس جو کہہ رہا وہ تو ٹھیک کہہ رہا. سمجھے؟ حضرت جیسے عظیم انسان یہ اللہ والے لوگ ہیں. مولانا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے، مخبر ہے. خبیر مخبر کے معنی میں ہے تمہاری برائیوں کا یہ کہ تمہیں آگاہ کر دے گا. قالت الاعراب آمنا، یہ بھی تہذیب اخلاق ہے کہ بدو کہتے آمنا ہمارا ایمان، حالانکہ ایمان کا تعلق اللہ کا دل کے ساتھ ہے. تو تم اوپر سے صوفی ہو اس لیے بتاتے. قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم نے ایمان نہیں لایا. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو اسلمنا. اسلام کہتے انقیاد ظاہری کو، اور ایمان کہتے انقیاد باطنی کو، تصدیق قلبی کو کہتے. اسلام کا تعلق یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی لباس آپ کا ٹھیک ہے، سفید کپڑے ہے، پگڑی ہے، لمبی لمبی نفلیں ہیں آپ کی، اور اندر تو بے ایمان ہے. سمجھے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ابتدا میں یؤمنون بالغیب کے اندر آپ کو بتایا تھا اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ مومنین سے ہے. قرآن میں جتنے بھی کامیابی کے یہ ہے کہ دعوے ہیں اور جتنے وعدے ہیں وہ مومنوں سے.
اس لیے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، لیکن ان کنتم مومنین، ان کنتم مسلمین نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تسلمون کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جنہ دا پتر ہے، خیال کر لینا مولانا۔ باقی قانون میں نے آپ کو بتایا، اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دورے کے مباحث ہے، دور حدیث کے یہاں کے تھوڑے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والے وہ ہیں اللہ رسول پر ایمان لائے، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر یہ کہ ان کو کوئی شک بھی نہ رہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جان مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ مولانا یہ مجاہدین ہے، اس لیے اولئک هم الصادقون، اصل صادقین کا مصداق یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنی دینداری اللہ کو بتاتے ہو، اے بدوؤ تم اپنی دینداری اللہ کو بتاتے ہو، نہ بتاؤ۔ واللہ یعلم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، وہ آسمان و زمین کی ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، تو تمہارا اس کو پتہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ واللہ علیم بکل شیء یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر یہ ہے کہ یہ احسان جتلاتے کہ انہوں نے اسلام لایا، ان سے کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کی مجھے احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، اس نے ایمان کی تمہیں توفیق دے دی، ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد مولانا سورہ قاف ہے، سورہ قاف نزول نمبر اس کی 34 ہے، سورہ مرسلات کے بعد اس کا نزول ہے، نزول نمبر 34، اور ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہی ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین جو کچھ ان کے اجزاء گھٹاتی ہے، ہمارے پاس رجسٹر تحریر یادداشت ہے، لوح محفوظ میں ایک ایک چیز ہے، اس لیے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہاں واللہ بکل شیء علیم تھا، یہاں بھی یہی ہے کہ وعندنا کتاب حفیظ، تمہارے جتنے اعضاء گھٹ جائیں گے کیڑے ان کو کھائیں گے، اللہ یہ ہے کہ ان سب کے بارے میں بتا دے گا۔ ہو گیا مولانا، یہ ربط ہو گیا۔ اور یہاں پر سورت کا دعویٰ اثبات البعث بعد الموت، اثبات البعث بعد الموت، موت کے بعد بعثت ہوگی مولانا۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم ہے، قرآن مجید کی قسم ہے، یہ قسم ہے، جواب قسم محذوف ہے، انک لرسول، انک لمن المرسلین، تو پکا رسول ہے، سچے رسولوں میں سے ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم من ان جاءہم منذر منہم، ان کو تو تعجب ہو گیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا۔ فقال الکافرون، کافر کہتے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب یہ ہے کہ مسئلہ ہے، اذا متنا وکنا ترابا، جب کہ ہم یہ کہ مریں گے مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، ہمارا واپس اٹھنا اور بعثت ہماری رجع بعید، یہ بہت اللہ آپ کا بھلا کہ لوٹنا بہت دور کی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ فرماتے تمہیں شک ہے کہ تمہارے اجزاء کو کیڑے کھائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ ما تنقص الارض منہم، زمین نے جو گھٹا دی ہے، جو یہ ہے کہ ذرات ہو گئے، ان سب کا ہمیں علم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس حفاظت والی یادداشت والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ دین حق کی تکذیب کرتے ہیں، لما جاء، جب ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، فہم فی امر مریج، اور یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک اس میں شک والی بات کے اندر یہ ہے کہ پڑی ہوئی ہے کہ جس میں یہ ان کو شک ہے، اور یہ ہے کہ خلط ملط۔ افلم ینظروا الی السماء، آسمان کو دیکھتے نہیں ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے۔ اور امر مریج کا ترجمہ دوسرا الجھی ہوئی باتیں، وہی شک والے الجھی ہوئی باتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ افلم ینظروا الی السماء، کہ آسمان کو دیکھتے نہیں ہے، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنینا، کیسے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، وزیناھا، اور اس کو خوبصورت بنا دیا تاروں سے، وما لھا من فروج، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف بھی نہیں ہے، من زائد ہے مولانا۔ والارض مددناھا، زمین کو ہم نے پھیلا دی، والقینا فیھا رواسیہ، جبالا رواسیہ، پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانبتنا فیھا من کل زوج بہیج، اور اس کے اندر خوشنما چیزیں ہم نے اگا دی ہے، وانبتنا فیھا من کل زوج بہیج، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بصیرت پیدا کرنے کے لیے اور نصیحت دلانے کے لیے ہر اپنے بندے کو جو میرے طرف رجوع کرنے والا ہے۔
یہ سارا سب کچھ میں نے بنایا کائنات کے اندر تبصرتاً بصیرت پیدا کرنے کے لیے، و ذکر نصیحت کے لیے، لیکن نصیحت کس کی؟ لکل عبد منیب۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور آسمان سے بادلوں سے ہم یہ ہے کہ فرماتے کہ برکت والا پانی اتارتے، یعنی نفع، اس میں نفع، پودے اسی سے اگتے ہیں، فانبتنا به، اسی سے ہم اگا دیتے ہیں، جنات باغات و حب الحصید، اور کھیتی کے دانے جو کٹے ہوئے بعد میں کاٹتے کھیتی، والنخل باسقات، اور کھجور کے دانے، کھجور بھی اگا دیتے، وہ کھجور کے درحال کے باسقات، لمبے لمبے قسم کے کھجور، لہا طلع نضید، جن کا اللہ آپ کا گابھا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تہبتا ہے، لہا طلع نضید، نضید منضود کے معنی میں ہے، تلبتا تہبتا، ان کے گابھے جو ہوتے ہیں خوشے، وہ اسی طریقے پر اندر یہ کہ تہبتا ہوتے، رزقا للعباد، یہ بندوں کو کھلانے کے لیے، وہ احیینا به بلدۃ میتا، بارش کے پانی سے غیر آباد زمین کو آباد کر دیتے، کذالک خروجکم من القبور، خروجکم من القبور یکون کذالک، اسی طرح ہوگا، کذبت قبلہم، باقی تم تکذیب کرو گے، کرو اپنی پرانی تاریخ دیکھو، کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے تکذیب کر دی، وہ اصحاب الرس، کنویں والے لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم، و سمود، قوم سمود، و عاد و فرعون، قوم عاد اور فرعون، و اخوان لوط، اور یہ ہے کہ برادری لوط علیہ السلام کی برادری، سمجھ شریف میں کہ لوط علیہ السلام کی برادری، لوط کے تو بھائی تو نہیں تھے، ان کے برادری کے لوگ، سمجھے، برادری کے لوگ، یہ ہم لوگ اس کے ترجمے میں پھنسے ہوئے تھے، شیعہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ بہت مناسب قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے کہا قوم کے لوگوں کو بھی برادری کہتے ہیں، قوم کے لوگ، تو مناسب یہ لفظ اس نے بہت اچھا انہوں نے تجویز کیا، سمجھے، و اخوان لوط، و اصحاب الایکۃ، جھنڈ والے درختوں کے، وہ آپ کو بتا دیا کہ اللہ آپ کا، یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، و قوم طبہ، اور طبہ کی قوم جو یمن میں، طبہ خود مسلمان تھا لیکن اس کے لوگ بت پرست تھے، کل کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کر دی، فحق وعیدی، میرا یہ ہے کہ وعید اور میری گرفت ان پر ثابت ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، افعینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کیا ہم تھکے؟ ہم نہیں تھکے، بلکہ یہ کافر کائنون فی لبس، یہ شک میں، التباس میں، شک میں پڑے ہوئے، من خلق جدید، نئی پیدائش کے بارے میں، جو بعد میں ہم نئے پیدا ہو جائیں گے دوبارہ، اس کے بارے میں ان کو شک ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حالانکہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، انسان کو پیدا کیا ابتداءً، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا دل جو وسوسہ یہ کہ سوچتا ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے قریب ہے، اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے صوفیہ کہتے ہیں علم اور ذات دونوں، لیکن جمہور حضرات عوام کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے شہرک سے ہم زیادہ قریب ہیں علم کے اعتبار سے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، جبکہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اللہ کا لکھنے والے، یہ اذ یتلقی المتلقیان، دو ملنے والے جب ملیں گے اس کے دائیں اور بائیں طرف، درا حال کہ وہ بیٹھے ہوئے، قعیدان کہنے کی ضرورت نہیں، چونکہ قعید فعیل کے وزن پر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول، کوئی زبان سے لفظ نکالتا نہیں ہے، پھینکتا نہیں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے سامنے ایک نگہبان ہے جو تیار رہتا ہے، عتید بالکل چوکس ہے اور تیار ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، موت کے مشکلات اللہ آپ کا بھلا کرے، موت کی شدت اور مشکلات وہ آ جائیں گے بالحق کے ٹھیک طریقے سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک، اور کہا جائے گا ان سے کہ یہ وہ موت ہے، ما کنت تحید منہ، کہ جس سے آپ بھاگتا تھا، جس سے کنارہ کش ہوتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید والا دن ہوگا، سور والا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس آئے گا، مَعَهَا سَائِقٌ، اس کے ساتھ ہانکنے والا ایک فرشتہ ہوگا، وَشَهِيدٌ، اور ایک یہ کہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ یقالو، اس انسان سے کہا جائے گا، نفس سے کہا جائے گا، لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن سے پہلے آپ اس دن کے بارے میں غفلت میں تھے، فکشفنا عنك غطاءك، تیری آنکھوں کے پردے کو ہم نے ہٹا دیا، فبصرك اليوم حدید، آج تیری آنکھیں، آج تیری نگاہ یہ ہے کہ وہ بہت لوہے کی طرح، یعنی سخت اور مضبوط، آج سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اس کا یہ کہ وہ فرشتہ جو ساتھ رہنے والا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
وقال قرینو حاذا یہ عمل نامہ ما لدی عتید جو میرے پاس تیار ہے اور یہ کیے ہیں حاضر ہے۔ القیہ فی جہنم اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ القیہ فی جہنم دو فرشتوں کو، یا یہ القین سے القیہ سمجھے، جیسے کہ آپ نے اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربو، اضربن سے اضربی، یہ جائز قاعدہ ہے مولانا سمجھ رہے، نون خفیفہ کو بھی الف کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو القین القیہ اس کو اٹھا، یا یہ ہے کہ الکے تاکید کے ساتھ ہے تو الکے دونوں کو ملا کر کے القیہ کر دیا، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، جہنم میں پھینک دو کل کفار، ہر ناقدرے کو جو سرکش ہے اور اللہ کا بھلا کرے ضدی ہے، مناع للخیر جو مال کو روکنے والا، بخیل، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، مرب شک میں بے چینی میں پڑنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ جس نے یہ کہ اور معبود بنایا، فالقیہ فی العذاب شدید عذاب شدید میں اس کو پھینک دو۔ قال قرینہ شیطان اس کے جو ساتھ رہنے والا، جو شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید باختیارہ یہ اپنے اختیار سے اس نے گمراہی اختیار کر دی۔ قال اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی میرے سامنے جھگڑو نہیں، وقد قدمت الیکم بوعیدی میں نے اپنا وعید آپ کو پہلے بتایا تھا، ما یبدل القول لدی ہمارے ہاں کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی، وما انا بظلام للعبید اور اللہ فرماتے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کر بات پوری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ادماج ہے، یوم نقول لجہنم جس دن یہ ہے کہ ہم جہنم سے کہہ دیں گے حلم تلاتے آپ یہ کہ بھر گئے، وتقول جہنم کہے گا حل من مزید اور زیادہ، یہ من زائد ہے، مزید مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے موجود، یہ حل استغراقیہ کہلاتا مولانا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ یہ جتنے بھی ماضی مستقبل کے معنی میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت کو قریب میں لایا جائے گا متقین کے لیے، حال کونہا غیر بعیدۃ منہم ان سے بعید نہیں ہوگی بہت قریب۔ وَيُقَالُ کہا جائے گا ھذا ما توعدون یہ وہ جنت والا وعدہ ہے کہ جو تمہیں وعدہ ہوتا تھا، لکل اواب ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف اواب رجوع کرنے والا اور حفیظ اور اپنی نگرانی کرنے والا اپنے اعمال کے۔ یہ کون ہے؟ اواب حفیظ سے اس سے بدل بنے گا، یہ وعدے کا دن تمہارے لیے، من خشی الرحمن بالغیب جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو، وجاء بقلب منیب اور رجوع والا دل اللہ کے پاس لے کر کے آ جائے۔ ادخلوها جنت میں داخل ہو جاؤ، حال کونکم سالمین سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود یہ تمہارے ہمیشگی کا دن ہے، چند دن اسلام آباد کی وزارت کی طرح نہیں ہے کہ ابھی ہمارے عمران خان کے پیچھے یہ لوگ مولانا فضل الرحمان پڑا ہوا، سمجھے ہمارے حضرت کو کتنے پریشانی ہے، سمجھے کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا مولانا سے اپیل کروں کیوں ہمارے امیر المومنین کو پریشان کرتے، سمجھ شریف میں بہت اس قسم کا وزیر ہمیں بعد میں کہاں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا، سمجھے مولانا فضل الرحمان ایسے اللہ کا بندہ ہے، سمجھے اور لوگ بھی آ رہے، زرداری کون سا جنید بغدادی تھا، پرویز مشرف وہ کون سا ابراہیم بن ادہم تھا، سمجھ شریف میں کہ اور یہ تو چلتا رہتا ہے، ہاں نواز شریف وہ کون سا اللہ آپ کا بھلا کر کے عبد القادر جیلانی تھا، میں جانے دو سمجھے یہ پاکستان ہے، سمجھے ہوتا رہتا ہے۔ لہم ما یشاؤون بہت اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم فارغ بھی نہیں ہے، ہمارے سبق بھی چل رہے، فارغ بھی نہیں ہے، ایک تمنا تھی کہ میں عمران خان سے ملوں، سمجھے اب غریب کے ایسے نہ ہو کہ حکومت حضرت کی چلی جائے اور ہم اس کے بغیر اللہ کا بھلا کرے ملاقات کے بغیر رہ جائیں، ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرشتے پوچھیں من عمران خان، دیکھے آدمی کم از کم پھر یہ من ربک کو من نبیک کو ما دینک کے ساتھ من عمران خان، تو پھر کیا کہیں، دیکھنا چاہیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ کتنی نسلیں کتنی ہم نے یہ کہ صدیاں ہلاک کر دی ان سے پہلے، ہم اشد منہم بطشاً گرفت کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے ان سے مضبوط تھے، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ شہروں کے اندر وہ گشت کرتے تھے، سمجھے شہروں میں اللہ کا بھلا کرے گشت کرتے تھے، حل من محیص ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، یہاں بھی خبر محذوف ہے، ان فی ذلک لذکرہ اس میں بڑی نصیحت مذکورہ کے اندر، لمن کان لہ قلب جس کو اللہ نے دل دیا، او القى السمع یا اپنے کان کو پھینکے یعنی توجہ کرے کان، وہ شہید جب کہ دل حاضر ہو،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمان و زمینوں کو ان کے درمیان کو 6 دن میں پیدا کر دیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہو گیا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ عَلَىٰ مَا يُؤْذُونَكَ، آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں اس پر صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور نماز پڑھو قبل طلوع الشمس سے پہلے فجر، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے عصر. چونکہ اصل یہی 2 نمازیں تھیں، بعد میں 3 نمازیں بعد میں آ گئیں. یہ 2 نمازیں مزید علیہما ہیں اور باقی 3 نمازیں ان پر مزید ہیں. سمجھ، اس لیے ان کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، یہ فا زائدہ ہوگا، سبح من اللیل، اور یہ ہے کہ رات کو بھی اللہ کی تسبیح یعنی نماز پڑھو. وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور اللہ آپ کو بھلا کرے نماز اس میں سجدے کے بعد یعنی نماز کے بعد نوافل اللہ آپ کا بھلا کرے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان بعید، اور فرماتے کہ سننے یہ کہ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس مکان قریب سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. یہ اس سے یوم یناد سے بدل ہے. یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن یہ کہ یہ چیخ و پکار کی آواز سنیں گے پکا ٹھکا. ذالک یوم الخروج، یہ وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. انما نحن نحیی و نمیت، ہم زندہ بھی کر دیتے، جان بھی ڈال دیتے اور روح نکالتے ہیں. وإلینا مصیرکم، تم سب میرے پاس آ جاؤ گے. یوم تشقق الارض عنہم سرعان، جس دن یہ کہ زمین پھٹ جائے گی، فرماتے کہ ان سے جھٹ پٹ سے جلدی سے یہ نکلیں گے، سرعان جھٹ پٹ نکل پڑیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کا جمع کرنا حشر یہ ہمارے لیے آسان ہے. نحن عالم بما یقولون، دنیا میں جو کچھ کہا وہ ہمیں معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، آپ یہ ہے کہ ان پر یہ ہے کہ آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ ایمان ان کے سینوں کے اندر ٹھونس دے. فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت کر لے. سورہ زاریات مولانا 67 نزول نمبر 67 ہے. سورہ احقاف کے بعد اس کا نزول ہے. جیسے سورہ قاف کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا بیان تھا، اسی طریقہ پر زاریات کے اندر بھی ہے. بس سورہ قاف میں ابھی آپ کے سامنے آ گیا، اس میں بھی اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے. دعویٰ صورت ہے اس بات بعد الموت، اس بات البعث بعد الموت، اس کا بھی موضوع وہی ہے. والذاریات ضرباً، اصل ہے والریاح الزاریات ضرباً، بکھیرنے والی ہوائیں جو بکھیر دیتی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے بادلوں کو، ان کو ان ہواؤں کی بھی قسم. فالحاملات وقراً، جو بوجھ اٹھانے والی ہوائیں ہیں ان کا بھی قسم، یعنی بادلوں کے بوجھ اٹھاتی ہیں، بادلوں کو بھی تو ہوائیں تو چلاتی ہیں. فالجاریات یسراً، اور یہ کہ آستگی کے ساتھ چلنے والے یہ کشتیاں ہیں، ان کشتیوں کی قسم ایک. سمجھے. فالمقسمات امراً، اور یہ کہ معاملات کو تقسیم کرنے والے ان فرشتوں کی قسم. یہاں فرشتے. انما توعدون، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا من البعث بعثت کا، لصادقن، وہ واقع ہو کر کے رہے گا. وان الدین لواقع، اور بدلہ یقع، یہ بدلہ اور قیامت. وان الدین لواقع، اور قیامت یہ ہے کہ لواقع واقع ہو کر کے رہے گی، یقع کے معنی میں ہے. والسماء ذات الحبک، مجھے اس آسمان کی قسم ہے ذات الحبک جو زینت والے ہیں، یا کہو کہ راستوں والے ہیں. انکم لکائنون فی قول مختلف، ایک اختلافی بات کے اندر آپ پڑے ہوئے. یؤفک عنہ، اس ایمان سے، اس پر ایمان لانے سے پھیر دیا جائے گا ان کو، من افک، جن کے پھیرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. قتل الخراسون، یہ بد دعا ہے. اٹکل پچو اور اٹکل والے، اندازہ کرنے والے وہ ہلاک ہو جائیں. الذین ہم فی غمرتہم ساہون، فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو کہ بھولے ہوئے اللہ آپ کو غفلت کے اندر پڑے ہوئے. یسألون ایانا، پوچھتے کہ ایانا یوم الدین، کون سا دن ہے یہ کہ بدلے والا. یوم ہم یفتنون علی النار، جس دن یہ ہے کہ جہنم پر ان کو عذاب دیے جائیں گے، ان کو آزمایا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، کہا جائے گا کہ اپنی شرارت، یہاں فتنت کا معنی شرارت اور کفر، اس کا مزہ چکھ لو. ھذا الذی کنتم تستعجلون بہ، یہ وہ دن ہے کہ جس کو جلدی میں مانگتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کائنون فی جنات وعیون، یہ رہیں گے باغات کے اندر چشموں میں. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو نعمتیں لیتے رہیں گے، اللہ ان کو دیتا رہے گا. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نے یہ ہے کہ ان کو جو دیے وہ لیں گے. انہم کانوا محسنین قبل ذالک، یہ لوگ، یہ جنت والے، کانوا محسنین قبل ذالک، یہ نیکوکار تھے دنیا کے اندر. کانوا قلیلا ما من اللیل ما یہجون، ما زائد ہے، یہ رات کو بہت کم سوتے تھے.
وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی ہم یستغفرون بالاسحار، اور سحری کے موقع پر استغفار کرتے تھے، یہ تہجد ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال کے اندر حق شمار ہوتا تھا سائلین کا اور محروم جو سوال نہ کریں۔ وفی الارض آیۃ للموقنین، زمین میں کتنی نشانیاں ہماری قدرت کے۔ وفی انفسکم، تمہاری ذات کے اندر بھی اسی طریقہ پر، زمین میں اور تمہاری ذات میں۔ اتجہلون، جہالت سے کام لیں گے، فلا تبصرون، دیکھیں گے نہیں۔ وفی السماء رزقکم، آسمان کے اندر تمہارے رزق ہے۔ وما توعدون، اور جس کا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا بھلا کرے وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ جنت ہے، جنت بھی آسمانوں کے اندر ہے، سمجھے؟ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرماتے کہ آسمان کے رب کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، انہو، یہ رزق تمہارا، انہو، یہ رزق، لحق، یہ حق ہے، تمہیں مل کر کے رہے گا، مثل ما انکم تنطقون، جس طریقہ پر یہ ہے کہ تم یقیناً بولتے ہو، جس طرح تم بات کرتے ہو، جیسے تمہاری گفتگو یہ لازمی ہے، بلوانا بھی اللہ بلواتا ہے، کھلانا بھی اللہ کھلاتا ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب اسی میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پکڑتا ہے اور فرمان برداروں کو کھلاتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ قصہ پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا وقد اتاک حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم کے مہمانوں کی گفتگو اور ان کی بات یہ ہے کہ المکرمین، جو قابل اکرام تھے، وہ تو آپ کے پاس آ گئی ہوگی۔ اذ دخلوا علیہ، ابراہیم کے پاس گئے، فقالوا سلاما، فقالوا نسلم سلاما، قال سلام قوم منکرون، 12ویں پارے میں نے اس پر قاعدہ بھی آپ کو لکھا تھا، سمجھے؟ فراغ الی اہلہ، آپ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فجاء بعجل سمین، موٹے قسم کا بچڑا ذبح کر کے لائے۔ فقربہ، اس کے بچڑے کو، اس کے گوشت کو پکنے کے بعد ان کے سامنے پیش کیا۔ قال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ فاوجس منهم خیفۃ، آپ نے خوف محسوس کیا ان میں سے۔ قالوا لا تخف، لیکن فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں۔ وبشروا بغلام علیم، ایک یہ کہ علم والے غلام کی اس کو خوشخبری سنا دی لڑکے کے۔ فاقبلت امرأته، آپ کی بیوی متوجہ ہو گئی، فی سرتن، چیختی چلاتی ہوئی، فسکت وجہا، اور منہ پیٹ کر کے اپنے چہرے منہ پیٹتی رہی۔ وقالت، کہنے لگی، عجوز نقیم، انا عجوز نقیم، میں بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ قالوا الامر کذالک، اس طریقہ پر مسئلہ ہے۔ قال رب، کہ تیرا پروردگار بتا رہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، تیرے پروردگار کا حکم ہے، وہ حکمت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ قال فما خطبکم، حضرت نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کان الامر کذالک، صورتحال یہی ہے تو فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا کام ہے تمہارا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، الی اہلاک قوم مجرمین، مجرموں کی ہلاکت کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ چھوڑ دیں ان پر، برسا دیں ان پر، حجارۃ من طین، کنکر کے، مٹی کی ہے کہ پتھر، مسومۃ، جن پر نشانہ لگا ہوا، عند ربک، اللہ کے ہاں سے یہ نشانہ لگے ہوئے، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ ہر پتھر پہ لکھا ہوا کہ یہ شمبو کو بمبو کرے گا، سمجھے؟ یہ پتھر گھولڑ خان کا، یہ شمبو خان کا، یہ شپڑ خان کا، ہر ایک کے لیے اللہ کا بھلا کر۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، صدوم کے اندر جتنے لوگ تھے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا، ان کو بچا دیا۔ فما وجدنا فیہا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا اس کے اندر، غیر بیت من المسلمین، مسلمان کے گھر کے علاوہ، وہ لوط علیہ السلام، باقی سب کے گھر تباہ ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، ہم نے اس واقعے کے اندر وَتَرَكْنَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ آیَةً، بڑی نشانیاں لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، جو ڈرنے والے، العذاب العلیم۔ وفی موسیٰ کے واقعے کے اندر بھی ہم نے بڑی نشانیاں چھوڑی۔ وَتَرَكْنَا فِي وَاقِعَةِ مُوسَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جب آپ کو بھیجا فرعون کے پاس، بسلطان مبین، کھلی روشن دلیل دے کر کے۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، فرعون نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قوت بازو کی بنیاد پر روگردانی کی۔ فتولیٰ برکنہ، اپنی طاقت کے ذریعے سے فرعون نے روگردانی کی۔ وقال ھذا ساحر او مجنون، تمہارا نبی پاگل ہے یا مجنون ہے۔ فاخذنا وجنودہ، ہم نے آپ کو پکڑا، اس کو، فرعون کو اور اس کے لشکر کو، فنبذنا فی الیم، دریا میں پھینکا، وہو ملیم، وہ ملامت کے لائق تھے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔
وفی عادن اور قوم عاد کے وترکنا فی قصۃ عادن قصۃ عاد کے اندر بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب ہم نے بھیج دیا ان پر ایسی ہوا العقیم بانجھ قسم کی۔ مولانا عورتیں جو بانجھ ہوتی ہے شوہر جتنا بھی ان کے ساتھ ہم بستری کرے کوئی بچہ نہیں ہوگا، بچے کی توقع ان سے نہیں ہے۔ جو سرکش ہوائیں عذاب والی ہوائیں ہوتی ہیں ان سے رحمت اور ٹھنڈک کی امید نہ رکھو، وہ بانجھ عورت کی طرح، اس لیے ان کو یہاں عقیم کہا، دوسرے جگہ پر طاغیہ کہا، سرکش قسم کی۔ سرکش جو گھوڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لگام کو کھینچتے ہیں لیکن وہ سر آگے زور لگاتا ہے، بدماش قسم کا گھوڑا، تیز رو قسم کا کھینچتے پھر بھی وہ گھوڑا آگے نکلنے کی کوشش کرتا۔ آپ نے دیکھا یہ سرکش قسم کے ہوائیں فرشتوں کے کنٹرول میں ہے، لیکن میرا رب کہتا کہ یہ ایسی ہوائیں مجھے اللہ کو غصہ آیا تو میری مخلوق کو ان پر بھی غصہ آ گیا، میری ہوا تو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی غصہ آ گیا، اس لیے طاغیہ سرکش قسم کے، جیسے کہ دریا کی موجیں لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، دریا بھی کبھی مست ہوتا ہے، جون جولائی میں جا کر کے دیکھ لو، سمجھے، دریا بھی مست ہوتا ہے، دریا کی مست اور ہوا کی بھی مستی، فرشتوں کے کنٹرول سے اس کو باہر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کہتے گویا کہ اس کی کوشش یہ کہ فرشتوں سے بھی سرکشی کر کے آگے نکلے، مجھے چھوڑو کہ میں ان کو ذرا کروں۔ اور بانجھ قسم کی عورت، اس سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ اللہ کا بھلا اس سے بچہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی ہوائیں جن کو بانجھ کہا جاتا ہے، یہ ہوائیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ ہوا ٹھنڈک ان کے لیے باعث ٹھنڈک بنے گی، جیسے کہ ہوا سے انسان بچتی، ہوا سے زندگی حاصل ہوتی، ہوا ہی ہے۔ جب آپ کی یہ سانس تو ایک ہوا ہے، جب یہ ختم ہو جاتا تو پھر مشین لگائیں گے آپ کے اندر، سمجھے، جیسے کہ آغا خان میں جا کر کے دیکھو، ہوا سے تو انسان زندگی، سمجھے، لیکن کہتے ہیں ان ہواؤں سے زندگی کی توقع نہ رکھو، یہ ہوائیں گویا کہ بانجھ ہو چکی ہیں۔ ما تذرو شیئن کسی چیز کو یہ ہوا چھوڑتی نہیں ہے اتتالے جس پر گزر کر کے، مگر الا جعلت کررمیم چورا چورا کر کے اس کو چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ وفی سمود قوم سمود کے قصے کے اندر بھی تمہارے لیے وترکنا فی قصۃ سمود قصے سمود کے اندر بھی آیتن تمہارے لیے نشان چھوڑی، اذ قیل لہم تمتعوا جبکہ اس کی قوم سے کہا جائے لے لو مزے، جتنا بدماشی کی حتیٰ ہین ایک وقت تک، پھر تمہاری تباہی آ جائے گی۔ فاتوا عن امر ربہم اللہ کے حکم سے انہوں نے سرکشی کر لی، فاخذتہم الصاعقۃ کڑک نے آواز نے ان کو پکڑا، وہم ینظرون وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ فمستطاعوا من قیام نہ کھڑے ہو سکے، کھڑے ہونے کی طاقت ہو گئی، وما کانوا منتصرین نہ یہ ہے کہ بچاؤ کی بدلہ لیں گے اپنا۔ وقوم نوح واغرقنا قوم نوح من قبل ان کو بھی غرق کر دیا، انہم کانوا قوما فاسقین۔ والسماء بنیناها بید آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے طاقت سے بنا دیا، یعنی بنینا السماء بنینا وانا لموسعون اور ہم وسعت والے، ہماری حکومت میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علم میں، سب چیز میں یہ ہے کہ وسعت ہے۔ والارض فرشنا الارض فرشنا زمین کو بچھا دیا، فنعم الماہدون نحن اور ہم تو بہت اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین ہر چیز کے اللہ آپ کا والا جوڑے جوڑے پیدا کر دیے، لعلکم تذکرون بہذه المخلوقات ففروا الی اللہ اس لیے ففروا من غیر اللہ الی اللہ، یا کہہ دو ففروا من اللہ الی اللہ، اللہ سے بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ ففروا من اللہ الی اللہ اب ہوگا ففروا من عذاب اللہ الی رحمت اللہ، ففروا من اللہ الی اللہ اللہ سے اللہ کو بھاگو، یعنی ففروا من عذاب اللہ الی اللہ الی رحمت اللہ۔ انی لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک نذیر بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت نوح فرما رہے ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پارٹنر نہ بناؤ۔ ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما أتى الذين مضوا من قبلهم رسول، یہ اللہ کا عطا کا فاعل ہے، کوئی بھی رسول سابقہ قوموں کے پاس نہیں آیا مگر الا قالوا هو ساحر یا کہا هذا ساحر او مجنون، اتیانا کائنا كذلك اتواصوا به کفر پر ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں
کیا یہ کفر پر ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ کفر پہ جم جانا؟ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش قسم کی قوم ہے۔ فتول عنہم، آپ ان سے ہٹ جاؤ، بے رخی اختیار کرو۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر، نصیحت کرتے رہو، فإن ذکرى تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ آپ کو اگر کافر نصیحت نہ مانے آپ کو تو ثواب ملے گا۔ وما خلقت الجن والانس، ان کو بتا دینا جن و انسان کو میں نے پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ ما اريد منهم رزقا، میں ان سے رزق نہیں مانگ رہا۔ وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں چاہتا مجھے اللہ کو کھلائے۔ میں اللہ تو یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے۔ ذو القوت، طاقت والے، المتین، بڑے مضبوط ہیں۔ فإن للذین ظلموا، جو مشرکین ہیں ان کے لیے فرماتے کہ ذنوباً، ایک باری ہے، مثل ذنوب اصحاب، جیسے دیگر مشرکین کی باری آ گئی عذاب کی، ان کو بھی اسی طریقہ پر ہوگا۔ فلا یستعجلونی، یہ اپنے عذاب مانگنے میں مجھ سے جلد بازی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے تباہی من یومہم الذی یوعدون، اس دن کا جس کا ان کو وعدہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا چکر لگاؤ، پھر آ جاؤ 10-15 منٹ کے، جلدی، شاباش۔